أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لو فتنة الكافر وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قرآن کریم کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ کاف کے پہلے رکوع سے لی گئی ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے بےحد کشش کا موضوع بنایا، زینت کا موضوع بنایا، لیکن ہم ان تمام زینتوں کو خود تباہ کر دیں گے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے ویرانہ بنا کر چھوڑ دیں گے. اس کے مان بات سے فرمایا کیا اس بات سے کوئی تعجب کرتا ہے کہ خدا کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے غاروں میں رہنا زیادہ پسند کیا بجائے اس کے زمین کی سطح پر رہتے. اور ان لوگوں کی دعا یہ تھی کہ اے خدا تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور اسی رحمت سے ہم محتاج ہیں. یہ آیات اصحاب کہف سے تعلق رکھتی اور تاریخی لحاظ سے اکثر قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے یا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عیسائیت پر آغاز میں ایک ایسا دور آیا تھا جبکہ زمین کی سطح پر رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. ایسے ایسے مظالم میں ان کو سامنا تھا کہ ان کو زمین کی سطح پر بسنے کی بجائے غاروں میں رہنا زیادہ عافیت کا مجھے دکھائی دیتا ہے. اس وقت دنیا کی سطح پر بسنے والے دنیا کی رونقوں اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے تھے اور اس فراموش کی خاموشی میں دراصل خدا کو بھول چکے تھے. ان حالات میں جبکہ مادہ پرستی اپنے زوروں پر تھی خدا کے کچھ ایسے بندے تھے جنہوں نے سطح زمین کی بجائے جیسے زمین غاروں میں رہنا پسند کرنا. یہ وہ مضمون ہے جو تاریخی لحاظ سے اکثر
شاید ان لوگوں کا وقت سمجھائیں، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کا آپس میں جو کیا ہے کیوں یہ بات نہیں آئی گی، ان کا ایک پہلو تمدنی بھی ہے، اور وہ تمدنی پہلو اتنا گہرا، اتنا پرمخ اور اتنے اہم پیغامات لیے ہوئے ہے کہ آج میں اسی پہلو سے ان آیات پر روشنی ڈالوں گا۔ پہلے بس اس بات کو بھول جائیے کہ کچھ لوگوں پر اتنے مظالم ہوئے کہ ان کو یہ نہیں رہنا پڑا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں ان میں کسی مظالم کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایسا واقع ہوا تھا، اس لیے اب خود مظالم کا مضمون ہمارے ذہن میں ابھر آتا ہے، لیکن اس بات کو کچھ ہفتے کے لیے بلا کر جب ان آیات کا مطالعہ کریں، دراصل یہ انسان کی بعض تمدنی حالتوں کا نقشہ کھینچتی ہے اور اس کی مادہ پرستی کے بعد ادوار پر بحث کرتی ہے۔ یہ آیات مادہ پرستی کے بعد اہم ادوار پر بحث کرتی ہیں۔ بتاؤ کا انسانی تاریخ میں ایسا دور آتا ہے کہ سطح زمین پر ہر کسی کی لذتیں، ہر کسی کی دنیاوی چمک اس کی انسان کی آنکھوں کو پورا کر دیتی ہے اور اس کی توجہ خالص پسند دنیا طلب بھی ہے اور دنیا کی لذتوں کی استھتی میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن ہے کہ وہ انسان جو دنیا کی رونقوں اور دنیا کے ظاہری حسن سے عشق لڑا بیٹھا ہو اور اس کی محبت میں فریشتہ ہو چکا ہو تو خدا کو یاد رکھ سکے۔ ایسے موقع پر جب سطح زمین کی رونقیں انسانی لیل اور انسانی جذبات کو کلیت پر اپنی سرمایہ کر دیتی ہیں، ایسے وقت میں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیر زمین رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس تمدنی تقابل پر جب آپ غور کرتے ہیں تو ایک بہت سی خوبصورت مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے جدید تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے جدید تمدن سے فریشتہ نہ ہوں، ان کی رہن سہن کو دنیا والے پرانے زمانے کے رہن سہن کہا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو ایسے دکھائی دیتے ہیں وہ غاروں کے زمانے کے رہن بسنے والے لوگ ہیں، ان غاروں میں بسنے والے زمانے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اس تمدنی تقاضوں کے نقطۂ نگاہ سے جب آپ قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے ہیں تو دنیا میں بسا اوقات ہمیں انسانی تاریخ ایسے ادوار سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جس میں دو قسم کے خدا کے بندے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کی ظاہری زینتوں اور رونقوں پر فریشتہ اور اپنی زندگی کا مقصد ان کی ظاہری حسن کی پیروی بنا دیتے ہیں، ظاہری حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، ظاہری لذتوں کے پیچھے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں اور ان کے رہنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بسنا، ان کی زندگی کا ہر مقصد ان ظاہری لذتوں کا تعاقب کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسے وقتوں میں خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے منہ موڑ کر ایک ایسا تمدن اختیار کرتے ہیں جو دنیا کی نظر میں پرانے زمانے سے تعلق رکھنے والا تمدن ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے وقتوں کے لوگ یہ غاروں میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ مشابہ ہیں بنسبت آج کے جدید دور سے تعلق رکھنے والے انسانوں سے۔ ایسی صورت میں خدا تعالیٰ کی تقریر کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہے جو دنیا میں آج میں کیا گیا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو خدا سے منہ موڑ کر دنیا کی لذتوں کی پیروی کرتے ہیں ان کو اور ان کے معاشرے کو ہم دلیہ کر دیں اور سطح زمین کو ان سے خالی کر دیں اور ان کی زینت کو سمیت ان کو مٹا دیں، اور وہ دنیا کی سطح کی لذت ہیں جنہوں نے ان کو اپنی سرمایہ کر دیا تھا ان کو ویرانہ بنا کر دکھا دیں۔ ایسے موقع پر ایک نئی تہذیب ابھرے گی اور وہ غاروں میں رکھنے والے کی تہذیب ہوگی۔
یعنی غاروں میں بسنے والوں سے مراد وہ ہے یہ ہے کہ جو خدا کی خاطر پسماندہ کہلائے، جو خدا کی خاطر پرانے وقتوں کے شمار کیے گئے، تو ماتا ہے اس وقت سے سب کچھ ان کا ہوگا اور وہ خدا سے دعا کریں گے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے خدا، ہم تو پہلے بھی تیری رحمت کے طالب تھے، اب بھی تیری رحمت کے طالب ہیں، ہمیں جو تو نے نیا تمدن عطا کرنا ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی رحمت کے مطابق عطا کرنا ہے، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے اور ایک ایسی تہذیب عطا فرما جو رشد کی تہذیب ہو، عقل کی تہذیب ہو، اور جس تہذیب کے نتیجے میں انسان اپنی ترقیات کی سمیت دنیا سے مٹا نہ دیا جائے، بلکہ وہ خدا کی خاطر خدا کی ذات سے وابستہ ہو کر زندہ رہنے کا کوشش کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ان آیات میں ہمیں دیا گیا، اور اب اس نقطۂ نگاہ سے جب آپ تاریخ عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کسی ایک زمانے کے انسان کا ذکر نہیں، نہ ایک زمانے کے سطح زمین پر بسنے والوں کا ذکر ہے، نہ ایک زمانے میں غیر زمین غاروں میں بسنے والوں کا ذکر ہے، بلکہ تمام انسانی تاریخ بار بار اپنے آپ کو چھوٹ کرنے والا سے دہراتی ہوئی کر دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسی قومیں دنیا سطح زمین شروع ہوئی جنہوں نے بنیادی ترقیات کی، اور ان ترقیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آسائش کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا، اس آسائش میں وہ ایسا ڈوب گئے کہ محض دنیا کی زینت کے غلام بن کے رہ گئے اور خدا کو انہوں نے بلا دیا۔ اور پھر اسی دور میں، یعنی ہر ایسے دور میں خدا کے ایسے بندے بھی آپ کو دکھائی دیں گے جن کو ان دنیا کی لذتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اس زمانے کے نہیں بلکہ قدیم زمانوں کے انسان دکھائی دیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان جدید دنیا کے لذت پرستوں کو تو بتا دیا اور اس قدیم زمانے میں اترنے والے انسانوں کو دیا تھا۔ یہ وہ بار بار کا تاریخ کا جو ہے جانے والا سبق ہے جو ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ آج کے دور پر جب ہم ان آیات کی دفاع کرتے ہیں تو کہیں بھی یہی تصادم سامنے آتا ہے۔ آج خصوصیت کے ساتھ مغربی تہذیب ایسے تمدن کی فریفتہ ہو چکی ہے جو دنیا کی ظاہری لذتوں سے تعلق رکھتا ہے، اور کلیتاً اس لذت یابی میں اور اس کی جستجو میں بھی ہو چکی ہے۔ عملاً اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اس درجہ دنیاوی لذتوں کی غلام ہو چکی ہے دنیا دنیا کہ اس سے رہائی اور چھٹکارے کی بجائے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ آج جب آپ ان کو یہ پیغام دیں کہ خدا کی خاطر خدا کے فرمان کے تابع تم شراب نوشی سے پرہیز کرو، تم ناچنے سے پرہیز کرو، تم گانے سے پرہیز کرو، اور تم ایک سادہ عام پاکیزہ معاشرے کی طرف واپس لوٹا، تو آپ اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ پاگل ہوتے ہیں۔ آپ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ کسی پرانے زمانے سے غاروں سے نکل کر آنے والے انسان ہیں اور آپ کو یہ نہیں کہ دنیا ہوتی کیا ہے، یعنی کسی پاگلوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون سا جدید ترقی یافتہ معاشرہ ہے جو شراب کے بغیر زندہ رہ سکے؟ وہ کون سا جدید ترقی یافتہ ایسا معاشرہ ہے جس سے میوزک کو تم مٹا سکے، جس سے تم ناچ گانے کے تصور کو نکال دو اور اس کے بغیر ایک بجودہ لفظ کی زندگی کی ترجیح جو آپ سے اس طرح آپ کو دیکھیے جیسے آپ پاگل ہوتے ہیں۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں سب سے بڑی روک ہوتی ہے۔ آپ دیگر تمام عوامل پر غور کر کے دیکھ لیں، وہ تمام بظاہر جو فرق ہیں اسلام میں اور دیگر مذاہب میں، ان فرقوں پر غور کر کے دیکھ لیں۔ عقلاً ان دوسری قوموں پر یہ ثابت کرنا تو مشکل نہیں،
کہ اسلامی تعلیم زیادہ مقبول، زیادہ نشین اور زیادہ اصلاحیت ہے کہ انسان اس تعلیم کو عقلی لحاظ سے اپنائے. تو جہاں تک عقلی تقاضوں کا تعلق ہے، اسلامی تعلیم کی برتری غیروں کو ثابت کرنا ہے مشکل ہے. وہ لوگ جو مغربی دنیا میں رکھنے والوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بارہا اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے اسلام کی پیش کردہ توحید کو ان کی نصب شدہ توحید کے تصور سے بہتر دکھایا گیا اور ان کو ثابت کر دیا جائے کہ اسلام کا توحید کے تصور زیادہ حسین، زیادہ کامل اور زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے. اور جس توحید کا تم تصور مانتے ہوئے ہو وہ دراصل توحید نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سے رکھنے پڑ چکے ہیں، وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے اور اسے کامل توحید کہنا عقل اور منطق کے خلاف ہے. یہ باتیں ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں. یہ بات ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ایک ہی ہے اور ایک تین نہیں ہو سکتا اور تین ایک ہی ہو سکتا. اور آج کل کے زمانے کے جو نئے نوجوان ہیں وہ بڑی آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود عیسائیت کے قدیم تصورات سے باہر کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور عیسائیت کے جو اعتقادی حصے ہیں ان پر عمل آج کے مغربی نوجوان کو اعتماد نہیں رہا ہے. اس لیے نظریاتی لحاظ سے آپ آسانی سے یہ باتیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اس معاشرے کے اندر بکھرا ہوا ہے جس معاشرے کا قرآن کریم میں لفظ نہیں ہے. تو انہیں ڈالنا ماں اللہ زین کرنا اتنی کشش پیدا کر دی ہے ہم نے سطح زمین پر رونما ہونے والی چیزوں میں کہ لوگ اس کشش سے قلبی طور پر اس کا وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ غلام ہو چکے ہیں اور اس غلامی سے چھٹکارے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. اب اس نقطۂ نگاہ کو جب آپ مزید کھنگالیں خوب اس کا تجزیہ کریں تو ایک بڑی دلچسپ چیز کے سامنے آتی ہے کہ ایک ہی چیز کا نام آزادی بھی رکھا جا سکتا ہے اور اسی چیز کا نام غلامی بھی رکھا جا سکتا ہے. جب آپ ان کو اسلام کے نام پر یا خدا اللہ کے نام پر اس معاشرے سے غلامی کرتے ہوئے اسلام کے سادہ پاکیزہ معاشرے کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری آزادی پر رکھ کرتے ہو، تم ہماری آزادی پر قدم لگاتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے نظریات کو قبول کرتے ہوئے اپنی روزمرہ کی زندگی کو ان پابندیوں میں رکھتے ہیں. ہماری خواہشات پر پابندی ہے، ہمارے ملنے جلنے پر پابندی ہے، ہم کس طرح کمائیں اس پر پابندی ہے، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اس پر پابندی ہے. ہر بات پہ تو تم پابندیاں لگا رہے ہیں اور ہم آزاد ملک قوم ہیں. ہم اسی پیغام کو قبول کرنے پر تیار ہیں اور صرف اسی پیغام کو قبول کرنے پر تیار ہیں جو انسانی آزادی کا لمبردار ہو اور بے درجہ پابندیوں میں رکھے. بس اس نقطۂ نگاہ سے اسلام کی تعلیم ان کو پابندیوں کی تعلیم دکھائی دیتی ہے. تمہیں شراب نہیں پینا، تمہیں میوزک میں زیادہ دلچسپی نہیں رہنی، تمہیں شور نہیں کھانا، تم نے سود نہیں کھانا، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں وہ نہیں کرنا، عورت سے خلا ملا نہیں کرنا. جگہ جگہ قدم قدم پر روزانہ کی زندگی میں پابندی. بس اس معاشرے کی خوبصورتی اور خلاف ہونے والے لوگ اپنی آزادی کے خلاف ہی سمجھتے ہیں کہ خدا کے نام پر انہیں پابندیوں پر بلایا گیا. لیکن قرآن کی اس کا نگاہ سے ان باتوں کو پیش کرتا ہے. اس کے لحاظ سے ذرا اس بات کا زاویہ بدل کر دیکھیں، اسی منظر کا زاویہ بدل کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ غلام ہیں. ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو اس طرح وابستہ کر لے کہ اس کے تعلق نہ توڑ سکے، یہ ایک قسم کی نہایت خوفناک غلامی ہوتی ہے. اور یہ غلامی
شراب کی عادت میں بھی آپ کو ملتی ہے، یہ غلامی میوزک کی عادت میں بھی آپ کو ملتی ہے، یہ غلامی اور خاص کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ تعلق میں یہاں تک کہ کافی پینے کے ساتھ بھی وابستہ ہوتی ہے۔ اور آپ مزید غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو معاشرہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ پیشاب ہوتا چلا جاتا ہے، انسانی زندگی روزمرہ مزید گرفتار ہوتی چلی جاتی ہے اور اس معاشرے کی عادتوں سے ہٹ کر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اپنی روزمرہ کی عادتوں سے ہٹا کر کسی الگ جگہ ایسی زندگی بسر کرنے کو مجبور کیا جائے جہاں یہ روزمرہ کی عادتیں پوری نہ ہو سکیں تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو عجیب ہو گئی۔ چنانچہ دراصل جس کو وہ آزادی کہہ رہے ہیں وہ غلامی ہے بعض لذتوں کی، اور لذتوں کی غلامی سے انسان کو خدا تعالیٰ نجات دلانا چاہتا ہے۔ یہ جو غلامی کی عادت ہے ان کی، اس میں ان کو ہر قسم کی ایڈکشن میں مبتلا کرتی ہے۔ شراب نوشی محض چند لمحات کی بڑی سی لذتوں پر منحصر نہیں رہی، بلکہ شراب نوشی جنسیں ان کی زندگی کے اندر گہرے طور پر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، اور ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شراب نوشی کے غلام بن کے رہے۔ چنانچہ ڈرگس کی عادت جو ان قوموں میں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اسی غلامانہ رجحان کی ایک بڑی شکل ہے۔ ایک چیز کی انسان جب عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی زندگیوں میں باندھا جاتا ہے، اور پھر وہی بات پسند نہیں ہوتی، بلکہ وہ عادت اپنی ذات میں مزید عادتوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ جن چیزوں میں پہلے لذت ملتی تھی ان چیزوں میں رفتہ رفتہ لذت ملنا بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نکلتا ہے کہ انسان اگلا قدم اٹھا کر ایک اور عادت میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب اس عادت کا غلام بن جائے تو اس سے پھر اگلا قدم اٹھتا ہے اور ایک اور عادت کا غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ زنجیریں ایسی ہیں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ بوجھل ہوتی چلی جاتی ہیں، سارا معاشرہ بوجھل ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی نئی نئی عادتوں اور نئی نئی بدعات کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بلاخر ان معاشروں کو، ان تمدنوں کو ہلاک کرنے کے لیے بنتی ہے۔ یہی جو چیز ہے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اسی سے ان تمدنوں کی ہلاکت کے سامان پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنے سے آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم لذتوں کو، دنیا کی سطح پر رکھنے والی چمک کو دنیا دیکھ کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے اور ویرانہ بنا دیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ خود آسمان سے دنیا نازل فرمائے گا اور آسمان سے کچھ تباہیاں نازل کرے گا جن کو ہلاک کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ تمہارا معاشرہ جن باتوں پر مبنی یا اس قسم کا تمدن جن بنیادوں پر قائم وہ بنیادیں کھوکھلی اور وہ معاشرے کا تانا بانا اپنی ذات میں ہلاک ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نقطۂ نگاہ سے اب میں آپ کے سامنے اس تصویر کو زیادہ واضح کر کے پیش کرتا ہوں تو آپ دیکھنے لگ جائیں گے کہ کیوں اس تمدن سے کسی تمدن کی ہلاکت کے سامان کرنا پڑا ہے۔ جن قوموں کو یعنی بعض قوموں کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، زیادہ چمک دمک والی اور تیز دار زندگی بسر کرنے کی عادت پڑتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ ان کی اقتصادیات، ان کی لذت یابی کی غلام ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر دن مزید کی طرح اپنے ان عادات کو زندہ رکھنے اور ان کی بقا کے لیے ان کو مزید اور پھر مزید دولت کی ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کی طرف بے حد مہنگی ہو جاتی ہے۔ آج مغربی دنیا کا رہن سہن گزشتہ 10 سال کی مغربی دنیا کے رہن سہن کے مقابلے پر بہت زیادہ ہے، اور
آج ان کی لذت یابی جن چیزوں کی محتاج ہے، آج سے 10 سال یا 20 سال یا اس سے پہلے آپ دیکھیں، ہرگز اس حد تک محتاج نہیں تھی، بلکہ بات چیزوں کو تصور بھی نہیں تھی۔ آج اس کثرت سے بعض ایسی ایجادات نہیں ہیں جس سے ان کے رجحانات جو حصول لذت کے رجحانات ہیں ان کو تقویت مل گئی ہے۔ ویسی ایجادات آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے موجود نہیں تھی۔ تو روز بروز لذت کے حصول کے لیے معاشرہ اپنی تمام اقتصادیات کا رخ دیتا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے رہن سہن کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی آمد کا ایک بہت معمولی حصہ رہ جاتی ہے، اور ان کی آمد کی ان کا آمد کا بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ اس ظاہری چمک دمک کو زندہ رکھنے اور اس کی بقا کے لیے استعمال ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ ساری مغربی دنیا میں آپ کو برابر دکھائی دے گی، ایک بھی استثنا نہیں، اور صرف مغربی دنیا میں نہیں بلکہ تیسری دنیا میں، غریب ملکوں میں، افریقہ میں بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، جہاں جہاں یہ مغربی چمک کی تحریک پہنچی ہے وہاں یہ رجحانات تو آپ کو نمایاں ہونے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی انسانی زندگی میں ہی ملتی چلی جاتی ہے، اور زندگی کا جو رخ ہے وہ مزید لذت اور پھر مزید لذت اور پھر مزید لذت کی طرف اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ معاشرے کے وہ حصے جو غریب ہیں ان کی طرف سے توجہ چل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ خود غرضی اتنا شدت کے ساتھ انسانی خیالات اور اس کے جذبات پر قابل ہو جاتی ہے کہ ایسا انسان جس کو اس قسم کی لذتوں کی عادت پڑی ہو اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی۔ جس وقت وہ لذت میں مگن اور محب ہے اس وقت ہزاروں لاکھوں بعض کروڑوں انسان بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ریڑیاں لگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا تو برقرار واسطہ پینے کے پانی کی وجہ سے نہیں آ رہا، لیکن جن قوموں کو اس معاشرے کی عادت پڑی ہے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ قربانی کر کے اپنے غریب ہم جنس بھائیوں کے لیے کچھ دیر کے لیے لذتوں سے موم کریں۔ میں نے اس کی مثالیں پہلے بھی دی ہیں، جہاں ہندوستان میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب افریقہ بھوکا مر رہا تھا تو افریقہ کو کھانا پہنچانے کے لیے انہوں نے میری سے کام دیا۔ اس کی بڑی دلچسپ بات ہے اس لحاظ سے کہ انسانی ہمدردی کے اظہار کے لیے وہی چیز اختیار کی جو دراصل انسان کی تباہی کا وجہ ہے، اور یہ جانتے تھے کہ اگر محض انسانی ہمدردی کی خاطر ان سے پیسے مانگے جائیں گے تو پیسے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک بعض میوزیشنز نے اپنا وقت مفت دیا اور 24 گھنٹے اس سے زیادہ عرصہ مسلسل وہ گاتے بجاتے اور ناچتے رہے، اور اس میوزک کی خاطر اس کثرت سے لوگ آئے، اور جو کچھ انہوں نے پیسے دیے اس دوران وہ انہوں نے افریقہ کے لیے بھوکوں میں بھوک بجانے کے لیے استعمال کیے۔ تو ناچ گانے کے ذریعے انہوں نے انسانی ہمدردی کا اظہار کیا، اور جتنی رقم اکٹھی ہوئی اس پر بڑا فخر کیا گیا، ساری دنیا میں اس کا شور پڑا۔ اس طرح 36 گھنٹے یا جتنا بھی وقت تھا مسلسل یہ جو ٹروپس تھے یعنی جانے والے ٹروپس انہوں نے انسانی ہمدردی میں قربانی کی، اور اس طرح ان کو پیسے دیتے۔ میں نے جب حساب کیا تو پتہ لگا کہ وہ ساری دولت جو سارے یورپ سے اور امریکہ سے انہوں نے اکٹھی کی افریقہ کے لیے وہ اس سے کم تھی جو ایک دن میں پہلے برطانوی شراب پر لگاتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی لذت یابی کی عادت کیسی خوفناک چیز ہے، اور کس طرح قوموں کو جکڑ دیتی ہے، اور وہ چاہیں گے انسانی ہمدردی میں کچھ اقدامات کرنا تو نہیں کر سکتے۔ وہ انسانی ہمدردی لذت یابی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ گانے بجانے والے اس طرح مسلسل 24 سے 25 گھنٹے نہ گاتے تو افریقہ کے لیے کیسے مل سکتے؟ اگر آپ یہ خیال کریں کہ سارا یورپ ایک دن صرف شراب سے باہر آ جاتا اور یہ کہتا کہ ہم اپنے غریب
भूखे मरने भाइयों औरतों बच्चों के लिए सिर्फ एक भी शराब नहीं है, ये तरीका लगाने के, क्योंकि जिस तरह वो तरीक कामयाबी उससे ही पता चला है कि ये तो जकड़े गए हैं दुनिया की लज्जतों में, और दुनिया की लज्जतों के जरिए ही इंसानी की लज्जत के जवाब बढ़ते हैं, वो नहीं हो सकते। जब ये हालात हो जाए कौमों के, तो लाजमन इसमें इक़्तिसादी बुहान आ जाती है। ये बड़ा तफसीली और गहरा मजमून है, मैं खुद को मुनिजमा नहीं करना चाहता, मगर इस मजमून पर मैं अपनी मजाक के सवाल जवाब में मुख्तलिफ मौके पर रोशनी डाल चुका हूं। ये सारा मुआशरा इस वक्त मसनूई लज्जत यादी में इस तरह फना हो चुका है, इस तरह रद्द हो चुका है, क्या इससे पीछे नहीं हटता। इसलिए जहां इनके इक़्तिसादी हालात कम गिरेंगे, वहां ये जराइम करके भी इन लज्जतों की तलाश की कोशिश करेंगे, लज्जतों में दूर की कोशिश करेंगे, और जहां जहां इनकी इक़्तिसादी हालत गिरेगी वहां सोसाइटी सामने उससे चला जाएगा, एक दूसरे का गला काटेंगे, एक दूसरे की इज्जतों में हमले करेंगे, बच्चों की इज्जतें लूटेंगे। लेकिन ऐसी गंदी हालत पड़ चुकी है दुनिया की लज्जतों में रसूल की, कभी इससे बच नहीं सकते, इससे रख नहीं सकते। ये हालात तमाम मगरबी मुल्कों में जहां शुरू हो चुके हैं, और जो इक़्तिसादियात के माहिरीन हैं वो देखने लग गए हैं कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं, जबकि इनकी इक़्तिसादी तरक्की एक मुकाम पर आकर कुछ देर खड़ी होगी और फिर वहां से गिरना शुरू हो जाएगी। और वजूहात के अलावा उनमें एक वजह यह है कि बैंक इस्लामी तजारत के जरिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जरिए ये दुनिया की दौलत मिलती है, और उसकी एक हद हुआ करती है। मैं जापान को, जब मैं जापान गया तो ये नसीहत की थी कि तुम अफ्रीका मगरबी ममालिक की तरह तुम भी अफ्रीका का दूध दूध से चले जा रहा है, और अब हालत यह है कि उस मरीज में अब खून बाकी नहीं रहा। जब वो खून का आखिरी कतरा तुम चूक जाओगे तो ये चीजें किसके पास भेजोगे। अफ्रीका में तो इंतहाई खौफनाक इक़्तिसादी हालात जाहिर हो रहे हैं, और कुछ अर्से के बाद जहां वो मुल्क खतरनाक किस्म की खाना मेन्यू यानी अफ्रीका के ममालिक खतरनाक किस्म की खाना मेन्यू में मुबतला हो गए, या तो सौ बातें ऐसी जाहिर होंगी जिसके नतीजे में जो मौजूदा शक्ल है हुआ है तो भी होगी। तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो खुद इंडस्ट्री में तरक्की कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें जिनमें वो मुहताज थे मगरब के, अब वो सब तक मिसाल दे रहे। बहुत से ऐसे और अनासिर जाहिर हो रहे हैं जिनके नतीजे में इनकी इंडस्ट्रियल तरक्की एक मौके पर रुकने वाली है या बाजार रुकती थी। अब मिसेस थैचर की हुकूमत ने एक लंबे अरसे तक आपने बातें सुनी कि हम अपने अपनी माशियात और सादियात को मजबूत बना रहे हैं, और इन्फ्लेशन टूटी हुई है, और जिस हद तक हमारे जमाने में तरक्की हुई है उससे पहले नहीं थी। ये बातें ठीक थी एक हद तक, लेकिन वो अनासिर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनको कोई दुनिया की हुकूमत शिकस्त नहीं दे सकती। वो ऐसे कुदरती अनासिर हैं जो अपने वक्त पर जरूर फर्म उठाते हैं, और फिर ऐसी हुकूमतें और कितनी हिकमत से काम लेने उनसे नजरदार काम ले सकती है। अब यही हुकूमत है कंजर्वेटिव की, जिसने ये महसूस करके कि अब इन्फ्लेशन हाथ से निकल रही है, महंगाई का बैंक का सूद बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब बैंक का सूद बढ़ना शुरू हुआ तो रियल एस्टेट यानी जो इमारत की सिविल फरोख्त के कारोबार हैं उनके दुकान आना शुरू हो गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्योंकि पाउंड को सहारा देकर महंगा रखा गया, इसलिए बाहर की मंडियां हाथ से निकलनी शुरू हो गई। जब मंडियां निकली और जहां कारोबार महंगा हुआ तो बात कारखाने बंद होने लगे। चली हाल ही में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसी किस्म का सवाल आया है, और उन्होंने हजार में मुलाजिम फारग कर दिए। अब जो हजार मुलाजिम फारग होंगे उसके जो बदअसरात मुआवजे पर जाहिर होने हैं, उनको भी तो आखिर लज्जत यादी की आदत पड़ी हुई। उन्होंने भी अपनी शराब की आदतें पूरी कर ली, उन्होंने भी अपने नाच गाने की आदतें पूरी कर ली।
انہوں نے بھی بظاہر بہت ہی حسین اور نظر کو کھیا کرنے والے معاشرے کا تعاقب کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ جرائم بڑھیں گے اور بہت سے بد اثرات ظاہر ہوں گے, اقتصادیات پر مزید بد اثر پڑیں گے. یہ وہ ایسے حالات ہیں جن کا بہت ہی مختصر نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے, لیکن اگر آپ مزید غور کریں تو آپ یہ معلوم کر کے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ساری مغربی ترقی جو ہے یہ ہلاکت کی طرف منہ موڑ چکی ہے. اور جب یہ اقتصادی بحران مزید آگے بڑھتے ہیں تو پھر عالمی جنگوں پر منتقل ہوتا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی بڑی جنگ ایسی نہیں لڑی گئی جس سے پہلے اس قسم کے اقتصادی بحران ظاہر نہیں ہے. اور یہ اقتصادی بحران اب ان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر ایک مسلمان قوم ہو جو اسلامی معاشرے پر قائم ہو, اسلامی طور پر اختیار کی ہوئی ہو, تو ان کے پاس زائد پیسہ ہوگا کیونکہ ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہوگا. اس میں اگر کمی بھی آئے تو ان کے رہن سہن پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک ایسی ہے جس کو گندی عادت کی کوئی نہیں, نہ وہ سگریٹ پیتا ہے, نہ وہ شراب پیتا ہے, نہ وہ ناشتہ کرتا ہے. وہ ایک سادہ زندگی بسر کر سکتا ہے, خواہ و آرام سے زندگی بھی چنا, اس پر اتنا خرچ نہیں ہو سکتا. لیکن جو لذت یابی کی اور عیاشی کی زندگی, یہ بہت زیادہ دولت کی تھی. اس لیے ایسی قومیں جن کا تمدن صاف ہو اور پاکیزہ ہو, وہ خطرناک سے خطرناک اقتصادی بحران کا بھی بڑے آرام سے مقابلہ کر سکتی ہے, کیونکہ ان کے اندر گرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. بس یہ غلام ہے دراصل جس کو یہ کہتے ہیں آزادی ہے ہماری, تو ہماری آزادی میں دخل دے رہا ہے. دراصل یہ اپنے تمدن کے غلام ہو چکی ہے. یہ دنیا کی لذتوں کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, اور ان لذتوں کے کو جاری رکھنے کے لیے یہ ہر قسم کی قربانی دوسروں سے لیں گے اور خود قربانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اپنے بچوں تک پر ضرور کر جائیں گے اپنی لذتوں کے ضرور کے لیے, مگر قربانی دینے کے خیال نہیں, بغیر لذتوں کے رہ نہیں سکتے. کہتے ہیں وہ زندگی دو لوگ. قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا ہے یہ نسل درست ہے, بہت ہی گہرا نقشہ ہے. اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں یہی چیز آپ کو ظاہر ہوتی اور پھر ہلاک ہوتی بھی دکھائی دیتی. اور یہ جب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو ان کے شروع میں وہ لے کے آتی ہیں, شروع میں وہ خدا کی طرف آئی ہوتی ہیں, پھر بدقسمتی سے ان باتوں کو بھول کر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ بھی دنیا کی ضرورت کے شکار ہو جاتے ہیں. اور کن باتوں کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو خصوصیت سے یہاں کی ایک اور چھوٹی سی جماعت ہے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے کو صرف اعتقادی لحاظ سے اسلام کی برتری سے آگاہ نہ کریں, بلکہ ان کو تنبیہ کریں, اعزاز سے کام لیں, ان کو بتائیں کہ تم غلط رستوں پر چل پڑے ہو, اور ثابت کیا جا سکتا ہے, منطقی نتائج کے طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تمہارا انجام رہا ہے. اس لیے تمہیں لازمن واپس لوٹتا ہوں. صرف اسلامی معاشرہ اور تمدن ہے جو تمہیں سچی, جو دل کا سچا امن تمہیں عطا کر سکتا ہے. اس کے سوا لذتیں تو ہیں لیکن دل کا امن تمہیں نہیں دیا سکتا. یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جس پر اگر غور کریں تو آپ ان لوگوں پر خود ثابت کر سکتے ہیں کہ آج بھی ان لذتوں کے باوجود ان کے دل کا امن زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتے چلا جا رہا ہے, بےچینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تلاش اور جستجو, ایسی چیزوں کی تلاش اور جستجو جس کو یہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں, وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. خلا کے ساتھ زیادہ بڑھ رہی ہے. بس احمدیوں کو ان قوموں کو سمجھا کر اسلام کی طرف بلانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ تمہارا تمدن, تمہارا معاشرہ, تمہاری تہذیب یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا. اور اگر تم اسی طرح آگے بڑھتے چلے گئے تو قرآن کریم کی یہ کیٹیگری لازمی پوری ہوگی کہ ہم نے جو کچھ بھی زینت زمین پر بنائی ہیں ایک دن ان سب کو ہلاک کرنے لگے اور چکر میدان چھوڑ دیں گے. ان چکر میدانوں کے لیے تیاری یہ پہلے سے کر چکے ہیں. ایسے ایسے خوفناک ہلاکت کے بم ایجاد کر چکے ہیں جن میں سے اگر 100 حصہ بھی چل جائیں تو زمین کا بڑا حصہ ریگزاروں میں اور چکر میدانوں میں تبدیل ہو جائے. جہاں سطح زمین سے زندگی ہوتی
بس باوجود اس کے کہ جماعت احمدیہ بظاہر ایسے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے جو غاروں کا معاشرہ ہے، جو پرانے زمانے میں اور غاروں کے زمانے میں بسنے والے انسانوں کا معاشرہ سمجھنا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی وہ تمدن ہے جو دنیا میں زندہ رہے گا. یہی وہ تمدن ہے جس نے آئندہ تمدنوں کی دنیا ڈالنی ہے. اس سے پہلے ملک کر تاریخ پر آپ ملاقات کر دیکھیں. یہ ایسی تحریکیں جیسی آج آپ کے سامنے ہیں بار بار دنیا میں اگلی ہیں اور بار بار جاتی ہیں، لیکن کوئی دباؤ نہیں. بس خدا کی طرف لوٹنا، خدا سے محبت میں لذت حاصل کرنا، یہی زندگی کا راز ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی ضمانت بھی دیتا ہے اور دوسری زندگی کی ضمانت بھی دیتا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله